السلام علیکم کنیچیوا. ہاں بھائی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک بھائی. عرصہ اسکرین سے غائب رہیں, کسی نے یاد کیا کہ نہیں کیا اللہ کو پتہ ہے, لیکن میں تو آپ لوگوں کو ہمیشہ یاد کرتا ہوں. جو بھی ہے میرے فالوورز ہیں یا جو میرے دوست ہیں, میں تو ہمیشہ آپ لوگوں کو یاد کرتا ہوں. چاہے آپ لوگ یاد کرے یا نہ کرے, آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے. زندگی بس چند روز کی ہے, کوئی پتہ نہیں کہ کب کوئی چلا جائے. ایسے ایسے لوگ چلے گئے کہ بالکل یقین نہیں آتا کہ وہ لوگ چلے جائیں گے. جاپان کے تقریباً 8 بڑے شہروں میں اس وقت ایمرجنسی لگی ہوئی کورونا کی وجہ سے. کورونا کے کیسز جہاں پہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں, گورنمنٹ اتنی پریشان ہے کہ اب کیا کریں. اصل میں شروع میں جاپانیز گورنمنٹ نے بہت غفلت سے کام لیا اور احتیاط اور نرمی سے کام لیا, اس لیے کیسز مزید تیزی سے بڑھ گئے ہیں. اب یہ لوگ پریشان ہیں کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا. اب لوگوں نے ایمرجنسی لگائی ہے. ایمرجنسی میں کوئی بھی اس طرح کوئی خاص چیز نہیں ہے. اگر آپ باہر نکلیں گے, نہ کوئی پولیس آپ کو روک سکتا ہے, نہ کوئی آپ کو گورنمنٹ سرونٹ آپ کو کچھ کہہ سکتا ہے. صرف انہوں نے جو ریسٹورنٹ ہیں یا جو رات کے جو بار وغیرہ کھلتے ہیں, ان کو نوٹس بھیجوا ہے کہ آپ لوگ 3-4 گھنٹے پہلے بند کرو. باقی شاپنگ سینٹر کچھ کھلے ہوئے ہیں اور لوگوں سے انہوں نے مؤدبانہ التجا کی ہے کہ آپ براہ مہربانی بغیر ضرورت باہر مت نکلیں تاکہ کورونا کے کیسز مزید نہ بڑھیں. لیکن میرے خیال میں اگر یہ لوگ لاک ڈاؤن لگائیں گے تو کچھ مدد ملے گی, لیکن جاپانیز لاء میں لاک ڈاؤن بالکل نہیں ہے. اگر انہوں نے لاک ڈاؤن لگانا ہے تو ان کو باقاعدہ اسپیشلی طور پہ کیبنٹ سے بل پاس کرانا پڑے گا. تو دیکھو کیا ہوتا ہے. کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اور جاپان میں خودکشی کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں جاپان میں ہوتی ہے. کورونا سے پہلے کچھ کم ہو گئی تھی, لیکن جب سے کورونا سٹارٹ ہو گیا تب سے خودکشیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. نومبر کے ایک مہینے میں تقریباً 2000 جاپانیز لوگوں نے خودکشی کی, جس میں زیادہ تر تعداد عورتوں کی ہے, جو کہ بہت دکھ کی بات ہے. اگر پہلے بھی جاپانیز آبادی کم ہو رہی ہے, اگر لوگ اس طرح خودکشی کریں گے تو جاپان کہ اگلے 10 سال بعد ان کا کیا حال ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اب یہ صورتحال ہے کہ ایک دوسرے کے درمیان, دلوں کے درمیان خوف پیدا ہو گیا. نہ دوست کو ملتا ہے, نہ کوئی ایسے رشتہ دار آپس کو ملتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ان کی اس کو کورونا ہوگا مجھے بھی لگ جائے گا. تو میرا تو کام اللہ کے حکم سے اور بھی بڑھ گیا ہے. جو میری فیکٹری کا کام ہے, میں تو شکر ادا کرتا ہوں, اور آپ بھی شکر ادا کرو کہ اس صورتحال میں اگر آپ زندہ صحیح سلامت ہو اور آپ کام کر رہے ہو, آپ روزی کما رہے ہو, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اور اگر ایسے کوئی لوگ ہمارے ہمسائے یا ہمارے رشتہ دار یا ہمارے جاننے والے عزیز دوست اگر ان کا کام نہیں یا بے روزگار ہو گئے یا ان کو کوئی ضرورت ہے, تو جتنا ہم سے ہو سکتا ہے, جتنا آپ سے ہو سکتا ہے, پلیز ان کی مدد کریں, اور جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ تعاون کریں. انشاءاللہ یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. آپ اگر کسی سے تھوڑا سا بھی تعاون کریں گے تو اس کا آپ کو بہت بڑا اجر ملے گا. تو پچھلے مہینے میں گیا تھا اوساکا شہر میں. ایمرجنسی سے پہلے کچھ ریکارڈنگ میں نے کی. میں نے دیکھا کہ جاپانیز لوگ کورونا کی صورتحال میں بھی لوگوں کو مفت انترٹین کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, کہ تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں اور خوفزدہ نہ ہوں اور خودکشیاں نہ کریں. جاپانیز گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ لوگ ایسے کام نہ کریں کہ اپنی زندگی تباہ کریں یا اپنی زندگی داؤ پہ لگا دیں, لیکن یہ لوگ کوئی عجیب لوگ ہیں. مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اتنے دلیر لوگ, حالانکہ ہم بحیثیت مسلمان بہت سے ہم میں سے ایسے ہیں جو ڈرتے ہیں موت سے, لیکن یہ لوگ ایسے ہی دڑ دڑ اپنے آپ کو خودکشی کرتے ہیں. پتہ نہیں یہ مرنے سے پہلے کیا سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا اس کے بعد. میں اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا اور نہ ہی مجھے کوئی اندازہ ہے. تو بتائیے آپ کے علاقے میں اگر کیا ہو رہا ہے اس وقت, کامنٹ میں ضرور شیئر کیجئے, اور مزید انشاءاللہ جاپان کے بارے میں کوئی ایسی نیوز ہوگی میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کروں گا. تو اس وقت تو ایمرجنسی ہے, میں خود بھی باہر نہیں نکل سکتا. دل کرتا ہے باہر نکلنے کو, لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ باہر نکل رہا ہے, ویسے ہی خواہ مخواہ اس طرح ایمرجنسی ہوتا ہے. یہ لوگ بڑا ریسپیکٹ کرتے ہیں جاپانیز لوگ گورنمنٹ کے اس ریکویسٹ کو. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ برا مانتے ہیں.